الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا. ان نعمتوں میں ایک نعمت جو ہے وہ زبان ہے یا قوت گویائی ہے، یعنی بولنے کی صلاحیت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ ہم نے تمہیں ایک زبان دی اور ہونٹ دیے اور پھر نیکی اور بدی کے راستے کی تمیز بھی دے دی، پھر سکھا دیا، بتا دیا کہ اچھا اور برا راستہ کیا ہے. اسی طرح سورۃ الرحمن میں فرمایا خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے انسان کی تخلیق فرمائی، پھر اسے بولنا سکھایا. اللہ تعالیٰ نے بولنا سکھا دیا. اس کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس زبان ہے لیکن بولنے کی صلاحیت سے محروم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم یہ دیکھنے کی، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کیا بولنا ہے، کس وقت بولنا ہے، اور وہ کون سے امور ہیں، کون سی باتیں، کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے زبان سے نہیں نکالی. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی میں ہے صحیح سند سے، قلت یا رسول اللہ من نجات. میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں ہے، نجات کیا ہے؟ قال املک علیک لسانک. آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو. ولیسعک بیتک. اور زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارو. وابکی علی خطیئتک. اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو. یعنی نجات کے لیے آپ نے بتا دیا کہ زبان کو اپنے قابو میں رکھیں، فالتو نہ بولیں، بے مقصد ایسی بات، ایسی کوئی چیز زبان سے نہ نکالیں کہ جس پر آپ کی پکڑ ہو جائے. ترمذی میں ہے صحیح سند سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو چیزیں جو جنت میں لے جانے والی ہیں وہ تقویٰ اور حسن اخلاق ہے، اور جو دو چیزیں جہنم میں کثرت سے لوگوں کو لے کے جائیں گی وہ جو ہے وہ الفم والفرج، یعنی زبان اور شرمگاہ. صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. کہ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا. اور دو چیزیں کیا ہیں؟ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ. تو نبی علیہ السلام کے سامنے بھی کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ بڑا نازک ہے.
ہر وقت اپنی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، کہیں زبان سے ہم کوئی ایسی غلطی نہ کر جائیں کہ جو ہمیں جہنم میں لے جائے، اس پر ہماری پکڑ ہو جائے۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، کہ بندہ اپنی زبان سے، اپنے منہ سے کوئی ایک بات ایسی نکالتا ہے کہ جو رب کی رضا کا باعث ہوتی ہے، لیکن اسے احساس نہیں ہوتا، وہ اس کو اہمیت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس ایک کہی ہوئی بات کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، اور کوئی دوسرا شخص اپنے منہ سے، اپنی زبان سے ایک ایسی بات نکالتا ہے جو رب کی ناراضگی کا باعث ہوتی ہے، اور اس اپنی کہی ہوئی ایک بات کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی ہر بات وزن رکھتی ہے، ہر بات اہمیت رکھتی ہے، اسی پہ ہماری نجات کا دار و مدار ہے، اور اسی پہ ہماری پکڑ بھی ہو سکتی ہے اور مواخذہ شدید بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا ضروری ہے؟ فحش گوئی یعنی بد کلامی سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا البذیء ولا الفاحش، کہ مومن جو ہے وہ طعنہ دینے والا نہیں ہوتا، لعنت ملامت کرنے والا نہیں ہوتا، نازیبا گفتگو کرنے والا اور فحش بولنے والا نہیں ہوتا۔ یہ چار چیزیں جو ہے یہ مومن میں نہیں ہونی چاہیے۔ طعن کہتے ہیں طاعین نون، کوئی چیز چبونا یا نیزہ مارنا کسی کو۔ تو ہم اپنے الفاظ پر غور کریں کہ جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری باتیں جو ہیں وہ اس کو چھلنی کر دیں، اس کو زخمی کر دیں۔ کبھی غور کیا ہم نے اپنے الفاظ پر؟ کبھی یہ سوچا کہ جو ہمارا مد مقابل ہے، جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے گھر والے ہوں یا ہمارے ساتھی ہوں، کام کرنے والے ہوں، یا طلباء ہوں یا اساتذہ ہوں، یا جو بھی جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ہمارے کسٹمر ہوں، تو ہمارا ان کے ساتھ کیا لہجہ ہوتا ہے، کس طرح ہم برتاؤ کرتے ہیں، اور اگر کوئی معاملہ ہو جائے، ان کی طرف سے کوئی سخت سوال ہو جائے، کوئی سخت بات ہو جائے، تو ہمارا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں ان الیہود اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیکم، کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ پر موت طاری ہو، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم۔ یہودیوں نے ایک بات کہی تھی کہ آپ پر موت طاری ہو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں 3 بد دعائیں ان کو دے دی کہ تم پر موت طاری ہو، اور تم پر اللہ کی لعنت بھی ہو، اور اللہ کا غضب بھی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، آپ نے فرمایا مہلن یا عائشہ، اے عائشہ رک جاؤ، اے عائشہ ٹھہر جاؤ، علیک بالرفق، ہمیشہ نرمی کو اختیار کرو، ایاکی والعنف والفحش، سختی سے، بد کلامی سے ہمیشہ اجتناب کرو۔ وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اولم تسمع ما قالوا، آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم تسمعی ما قلت، کیا تم نے نہیں سنا جو میں نے کہا؟ فرددت علیہم فیستجاب لی فیہم ولا یستجاب لہم فیہ،
میں نے ان کی کہی ہوئی بات ان پر لوٹا دی، میری بات ان کے حق میں قبول ہوگی، ان کی بد دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ انہوں نے ایک بات کہی کہ آپ پر موت آ رہی ہو، آپ نے فرما دیا وعلیکم، کہ تمہارے لیے ایسا ہی ہو جو تم مجھے کہہ رہے ہو، بس کافی ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ سختی یا بد کلامی یا لعنت ملامت کرتا ہے، کوئی اپنے ظرف کے مطابق اپنی تربیت یا اپنی حیثیت کے مطابق برتاؤ کرتا ہے، تو جو اہل علم ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم حق پرست ہیں، ہم قرآن و سنت کے داعی ہیں، ہم حق پر چلنے والے ہیں، اگر وہ بھی ویسا ہی جواب دیں گے تو پھر فرق باقی نہیں رہ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ نہیں کہا کہ چلو اچھا ہوا تم نے میری طرف سے جواب دے دیا، آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ نے ان کو ٹوکا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا باوجود اس کے کہ ام المومنین ہیں، نبی علیہ السلام کی نگرانی میں، آپ کی تربیت میں آپ کے ساتھ سالہ سال سے موجود ہیں، لیکن ایک بشری تقاضا ہے، ایک غلطی ان سے ہو گئی کہ انہوں نے سختی کا جواب سختی سے دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کی اور انہیں بتا دیا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ بد کلامی کرے، کوئی فحش کلامی کرے، تو تمہارا جواب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے، کوئی گالی گلوچ کرتا ہے، کوئی جھگڑا کرتا ہے، ہم نے جواب میں اسی طرح کا رد عمل نہیں دینا، بلکہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ زبان کی حفاظت میں یہ بات بھی ہے کہ جھگڑے سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، ان ابغض الرجال الى اللہ الالد الخفیف، کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص ہیں اللہ کے نزدیک، وہ بڑے جھگڑالو ہیں، یعنی جو جتنا زیادہ جھگڑالو ہے وہ اللہ کو اتنا زیادہ ناپسند ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں ذرا، ہمارا کیا معاملہ ہے؟ جھگڑے کی ابتدا جو ہے وہ زبان سے ہوتی ہے۔ زبان سے کسی شخص نے کچھ کہا، جواب میں آپ نے بھی کچھ کہا، بات بڑھتے بڑھتے ہاتھاپائی تک پہنچ گئی، گالی گلوچ، اور پھر قطع تعلقی، اور آگے معاملات مزید خراب ہو جائے۔ تو اگر شروع میں ہی ہم زبان کو اپنے قابو میں رکھیں تو معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھنے نہیں پائے گا، بات خراب نہیں ہوگی۔ یہ زبان کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں ہے صحیح سند سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ میں جنت کے اطراف میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ آپ حق پر ہیں، آپ کا حق بنتا ہے، کسی کوئی بھی چیز ہے، لیکن آپ نے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، بات کو بڑھانے کے لیے آپ خاموش ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاموشی کی وجہ سے جنت کے اطراف میں گھر کی ضمانت دے دیں۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اور جنت کے وسط میں ایک گھر کی ضمانت اس شخص کو دیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، اور جنت کے بلند ترین درجے میں ایک گھر کی ضمانت اس شخص کے لیے کہ جس نے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا۔ تو زبان مذاق میں بھی جو ہے وہ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں، اور حقیقت میں اگر جھوٹ بولا جائے تو اس کی پھر گنجائش کیسے نکلتی ہے؟ جھوٹ بولنا جو ہے وہ منافقین کی صفت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں جس میں ہوں وہ پکا منافق ہے، اور صحیح مسلم میں ایک چوتھی بات بھی ہے۔ ان 4 باتوں میں سے 3 کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ،
جب بات کرے تو جھوٹ بولے. یہ منافقین کا کام ہے. کسی مومن اور مسلم کا کام یہ نہیں ہے. اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی بات کرے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے جھگڑا ہو جائے، تلخ کلامی ہو جائے تو گالیاں بکنے لگے. ان تین باتوں کا تعلق زبان کے ساتھ ہے. تو ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم کسی لغزش کا شکار ہو کر اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں. اسی طرح سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. غیبت سے بچنا بھی ضروری ہے. تو مسلمین تو آپس میں غیبت سے بچتے رہیں، لیکن کیا کسی غیر مسلم کی غیبت کی جا سکتی ہے؟ ایسا شخص جو تنظیمی ساتھی نہیں ہے، جو جماعت میں نہیں ہے، جو آپ کا ہم خیال نہیں ہے، تو کیا ہم اس کی کردار کشی کر سکتے ہیں؟ جب اس کی برائیاں ہم کرتے رہیں، مثال کے طور پر پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ ہیں، یا دینی مذہبی جماعتیں ہیں، یا اور معاشرے میں جو لوگ ہیں، ہم جب بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو ہماری گفتگو کا موضوع عام طور پر دوسرے لوگ ہوتے ہیں. ہم خیال نہیں کرتے ان کے بارے میں ہم کیا نماز دے رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ابو جہل، ابو لہب یا عبداللہ بن ابی، کبھی کسی کا تذکرہ کیا؟ کتنی دفعہ ان کا ذکر کیا اپنی محفلوں میں، اپنی مجالس میں. تو بات یہ ہے کہ اپنے کام سے کام رکھا جائے، اپنی زبان کو قابو میں رکھا جائے، غیر ضروری طور پر لوگوں کے حالات اور واقعات پر تبصرے نہ کیے جائیں. اسی میں عافیت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.